اب وہ وقت بھی آیا چاہتا ہے کہ فوج اور اس کے مہروں کی جانب سے 4 سال کی معاشی بربادی کا ملبہ موجودہ جنگ اور تیل کی قیمتوں پر ڈالا جائے گا۔ پہلے تیاری کر کے بیٹھے ہیں، کیونکہ صبح وزیر خزانہ نے کہا کہ ہمارے پاس اتنی زیادہ گنجائش نہیں ہے تیل کو سٹور کرنے کی۔ جی، لیکن بار بار یاد کروائیں گے کہ کورونا جیسی عالمی وبا کے باوجود جب عمران خان کی حکومت ختم کی گئی تو گروتھ ریٹ 6.1% تھا۔ 3 سال میں ایکسپورٹس میں $10 ارب کا اضافہ ہوا تھا۔ عمران خان نے ریکارڈ نوکریوں کے مواقع پیدا کیے، ریکارڈ نئے درخت لگائے، گندم اور گنے کے کسان کو بر وقت اور پورا ریٹ ملا، آدھی آبادی جو ہیلتھ کارڈ میسر تھا، ریکارڈ نئی کمپنیز رجسٹرڈ ہوئیں، اور تیل کی قیمتیں بڑھنے سے پہلے فوج اپنے تجربات اور کٹ پتلیوں کی مہربانی سے گروتھ ریٹ 2% پر لے آئی۔ یعنی ابھی تو حالات غیر معمولی نہیں ہوئے نا، گروتھ ریٹ 2% پر لے آئی، ایکسپورٹس کم ہونا شروع ہو گئیں، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ 50 سال کی کم ترین سطح پر آ گئی۔ 3 سال نہ گندم کے کسان کو ریٹ ملا، نہ گنے کے کاشتکار کو، ہیلتھ کارڈ بند ہوا، افغانستان اور سینٹرل ایشیا سے تجارت بند ہوئی، غربت کی شرح میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیازی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ساری چیزیں اس لیے آپ کے سامنے رکھی کیونکہ اب یہ ڈھونڈ رہے ہیں، یعنی کوئی بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں، اور یہ سارا ملبہ گرائیں گے۔ پہلے تو آپس میں گرائیں گے، وہ کہیں گے کہ یہ کھٹ پتلیاں جن کو ہم فارم 47 دے کر لائے، اور وہ کہیں گے تو ہمیں تو کام ہی نہیں کرنے دیا گیا، سارا کا سارا جو ہے وہ جرنیلوں کے پاس تھا۔ تو ابھی سے یہ مقابلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے۔ 5 مارچ 2026 کی آج تاریخ ہے، کیونکہ آپ سے دوسرا آمنا سامنا ہے، دوسری گپ شپ ہے۔ اس کے علاوہ دن ہے جمعرات کا۔ اللہ پاک اس دن کے صدقے اور 15 رمضان المبارک کے صدقے آپ کی دلی مرادیں جو ہے وہ پوری کرے، اور قیامت تک آنے والے وہ لوگ جو ایمان لائے، جو مسلمان ہوئے اور مسلمان ہونے کی حالت میں انتقال کر گئے یا کرنا ہے، اللہ پاک ان پر اپنی رحمت کرے، اللہ پاک ان کی بخشش کرے، اللہ پاک ان کی قبروں کو تا حد نگاہ وسیع کرے، کیونکہ یہ بہت مشکل جو ہے وہ منزل ہے۔ اور بیرون ملک جو پاکستانی بھائی ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، مائیں ہیں، ان کے لیے خصوصی دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی اولادوں کو ایک تو ترقیاں دے، کیونکہ انہوں نے بہت بڑی ہجرت کی، اور دوسرا ان کو راہ راست پر رکھے، صحیح راستے پر رکھے، اور ان کے کلیجوں کو ٹھنڈ پہنچائے۔ کچھ تازہ ترین خبریں ہیں، ایک ویلاگ ہے، لیکن اس سے پہلے یہی درخواست ہے کہ چینل کی آواز بنے۔ پہلی دفعہ کلک کر لیا ہے تو سبسکرائب کیے بغیر نہ جائیں۔ انشاءاللہ آپ کو پیکج ملے گا، مختلف خبریں بھی ہوں گی اور بھی بہت کچھ ہوگا۔ اور اگر آپ سبسکرائبر ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں، کوئی خرچہ نہیں ہے، شیئر کر دیں۔ اور جو ڈائی ہارٹ سپورٹرز ہیں، رمضان میں ظاہر ہے وہ مصروف ہیں، لیکن کوشش کریں کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ اور یہ بھی ریمائنڈر دے دوں کہ ہماری جو عیدی کمپین ہے، پہلے ہماری رمضان کمپین تھی 15 روزے تک، اب ہماری عیدی کمپین ہے، اور ہم نے بچوں کی عید کرانی ہے، اور کرانی ہے آپ کے تعاون سے۔ آپ جتنا کنٹریبیوٹ کر سکیں، یہ نمبر بھی ہے اور نام بھی ہے، آپ آنکھیں بند کر کے اس نمبر پہ اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے وہ ڈونیشن کر دیں۔ انشاءاللہ تعالی ایک بچے کی مسکراہٹ آپ کو خواب میں لازمی نظر آئے گی۔ پہلی خبر یہ ہے
کہ افغانستان سے جلد نکلنے کا ہمارا کوئی موڈ نہیں ہے، یہ پاکستان کہتا ہے، کیونکہ جب تک افغانستان میں مکمل خاتمہ نہیں ہو جائے گا جن کو ہم نے خود بنایا تھا، پھر ہم نے، کیونکہ یہ ہر جرنیل کا اپنا ہوتا ہے۔ ایک جرنیل ضیاء صاحب کی میں تقریر سن رہا تھا، ضیاء صاحب کہہ رہے تھے اگر آپ افغان طالبان کے لیے اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم دعا تو کیا کریں، یہ ضیاء صاحب کہہ رہے تھے۔ پھر جو ہے نا وہ مشرف صاحب آ گئے، مشرف صاحب کو کسی نے کہا کہ گندا ہے پر دھندا ہے، بندے بیچیں، سالم بندے بیچیں، لوگ ککڑیاں بیچتا ہے، بکریاں بیچتا ہے، بندے بیچیں۔ یعنی عافیہ صدیقی کو تو کہا جاتا ہے کہ بگرام ایئر بیس پہ حوالے کیا گیا۔ ان آنکھوں نے ملا عبدالسلام ضعیف بڑا سمارٹ سفیر تھا افغانستان کا، خوبصورت نیک، میں نے اپنی آنکھوں سے پہلے اس کو کوئٹہ بلایا گیا، کالی لینڈ کروزر تھی، پھر اس لینڈ کروزر سے امریکیوں کے حوالے کیا گیا، اور پھر امریکی اسے گوانتانامو بے میں لے گئے اور جاتے ہی اس پہ کتے چھوڑ دیے۔ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے۔ اور مجھے چھوڑیں، ان دی لائن آف فائر جو ہے سب سے پہلے پاکستان، آج کل فٹ پاتھوں پہ پڑی ہے، ادھر پنڈی جائے نا اتوار بازار پہ تو فٹ پاتھوں پہ رول رہی ہے، لیتے ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اس میں لکھا ہے کہ ہم نے $5000 فی بندہ پکڑا، بیانہ، یہ ملک کا آرمی چیف کہہ رہا ہے، یہ ملک کا صدر کہہ رہا ہے، 86 سال کا ایک بندہ ہے، اب یہ خبر سامنے آ گئی ہے، نام ہے اس کا سید علی خامنئی۔ امریکہ نے رپورٹ کی ہے، امریکی اخبار نے رپورٹ کی ہے کہ یہ سارے جو ہے نا قیادت گئی کہ سر مہربانی کریں، تقریباً 10 دن کہہ رہے ہیں، 10 دن پہلے یا 9 دن پہلے، کہ آپ مہربانی کریں، تہران سے باہر ایک بنکر ہے بڑا مزیدار، تو خامنئی نے کہا کہ ایران کی ساری آبادی اس بنکر میں آ جائے گی، ساری آبادی۔ تو انہوں نے کہا سر کمال کرتے ہیں پانڈے جی، انہوں نے کہا ساری آ جائے گی تو ٹھیک ہے، ورنہ گئے۔ بعض لوگ اس طرح 600 میٹر کتنا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ 600 میٹر، اس کو آپ 3 سے ضرب دیں، یہ ہو گیا 1800 فٹ، 1800 فٹ زمین کے نیچے میزائل تیار ہو رہے ہیں اور ڈرون تیار ہو رہے ہیں، 1800 فٹ۔ اب یہ 1800 فٹ کیوں ہے؟ امریکہ کے پاس جو سب سے مزیدار بم ہے نا، سب سے مزیدار بم جو B2 پھینکتا ہے، وہ 200 فٹ تک جاتا ہے، 200 فٹ تک تباہی پھیرتا ہے۔ انہوں نے رکھی 600 میٹر ہے، 1800 فٹ ہے وہاں پہ، وہ یہ قوم ہے، یہ قومیں ہیں۔ جو ایران پہ حملہ ہوتا ہے، جب حملہ ہوتا ہے، پہلے ہی پتہ چلتا ہے آرمی چیف گیا، ڈپٹی چیف گیا، چیف آف جنرل سٹاف گیا، یہ پہلی خبر آتی ہے۔ سائنسدان گئے، قاسم سلیمانی گیا، 20 ارب نہ جہاز آ گیا ہے، 20 ارب کا جہاز، اور اسرائیلی کمپنی سے، اس میں بیڈ روم بھی ہے۔ جہاز کیوں بیڈ روم ہے؟ صوفہ کم بیڈ، مساج کرنے والی چیئر، بار، جھوم برابر جھوم برابر جھوم برابر، یہ تھے 20 ارب میں جا۔ تو یہ زندگی چھوڑنا آسان ہے یا وہ زندگی چھوڑنا آسان ہے؟ 2 کمروں کا گھر، چھوٹا سا کمپاؤنڈ، 7 دفتر، چلو جی، یہ چھوڑنا 20 ارب نہ جہاز، اس لیے تو ریٹائر نہیں ہوتے، اس لیے تو ریٹائر نہیں ہوتے۔ اب آج قانون سازی پتہ ہے کون سی ہوئی ہے؟ آج قانون سازی ہوئی ہے کہ جی یہ جو چیئرمین ہے لیفٹیننٹ جنرل نیب کا، نذیر بٹ ہے کہ پتہ نہیں کیا بلا ہے، وہ اس کو ایکسٹینڈ کرو، اس کو ایکسٹینڈ کرو، یہ بھی گھر نہیں دینا،
یہی آخنا ہے کہ خنزیر نے آج کل جڑے کوفتے پکوڑے بڑا مزہ کر رہے ہیں. پہلے لیفٹیننٹ جنرل 40-45 سال اس قوم کی بجائی، پھر ریٹائر ہوا، پھر چیئرمین نیب لگ گیا، اب ادھر 3-4 سال پورے ہو گئے. ہور دے ہو کس کو ہور، اس لیے تو یہ جاتے نہیں ہیں. کیوں؟ جب یہ مرتے ہیں نا، یہ بھی میں گواہ ہوں، سرد خانوں میں پڑے ہوتے ہیں، گھر والے لینے ہی نہیں آتے. یہی تو آپ کو ڈسا، فوج خود انتظام کر رہی ہوتی ہے. بچے کوئی کتھے نچنتا ہے، کوئی کتھے نچنی آتی ہے. میونسپل کمیٹی والے کو ہمیں تو ڈر لگتا ہے. تو لہذا یہ کہتے ہیں جو اس قوم کا نکل آئے نچوڑ لیں. اب دبئی میں ان کے اربوں پڑے ہیں، اربوں الف والا ڈالرز پڑے ہیں. وہ آج کل سنا بہت مہنگا پیمپر باندھتا ہے، کوئی $500 کا پیمپر باندھتا ہے. تو پیمپر جاتا تو اس میں پی پی ہے. وہ ملک ریاض وہ ادھر گیا، 13 جرنیلوں کے نام ہے دبئی لیکس میں کہ بہت کھلی ولی کیا انہوں نے، بہت کھلی ولی کیا. صبح والا وی لوگ نہیں سنا تو خالی پیٹرول سن لیں کہ پیٹرول سے کتنی کمائی ہوتی ہے. اگر نہیں سنا تو ان کے اب اربوں ڈالرز دو پہ ہیں، ان ٹھگوں کے، زرداری کے، جرنیلوں کے، محسن نقوی کے، ملک ریاض کے اربوں ڈالرز. دبئی کی ساکھ تباہ ہو گئی، کیونکہ دبئی کی ساکھ ہے چکلا، دبئی کی ساکھ ہے یعنی اس روئے زمین پر جو قوم یا نسل یا رنگ پایا جاتا ہے اس کی عورت یہ دبئی کی. اور کیا وہاں پہ جو ہے نا وہ عبادتوں کا مقابلہ ہوتا ہے یا نفلوں کا مقابلہ ہوتا ہے. آپ کبھی غور سے شکل دیکھیں نا اس کی، محمد بن زید کی غور سے شکل دیکھ لیں کہ یہ کون سا کاروبار کرتا ہے. وہاں پہ بھی اربوں ڈالر پھنسے ہوئے ہیں. بات ہماری چلی یہاں سے کہ خامنہ ای نے کہا سارے بنکر میں آ جائیں گے تو میں بھی آ جاؤں گا. انہوں نے کہا کہ سب کی گنجائش نہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر اڑ گئے. کہتے ہیں جی وہ منصوبہ بنا اور ٹریک ہوا اور یہ کچھ بھی نہیں ہوا. وہ اپنے گھر میں بیٹھا تھا. امریکی اخبار لکھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے میزائل آئے گا تو آئے گا. پہلے بھی بہت سارے لوگوں کو لگے، لیکن یہ ان کو اگر پتہ چل جائے، ان کو یعنی اسلام آباد میں اگر کسی ٹرالی کا ٹائر پھٹ جائے نا یا ٹریکٹر کا، پورے اسلام آباد میں کنٹینرز، چار طرف کنٹینرز، کہ یہ اسلام آباد یہ ریڈ ایریا ان کی ماں جہیز میں لائی تھی. ان کی نانی جب ان کے نانے کے ساتھ دوڑی تھی تو وہ ساتھ لایا تھا یہ ریڈ زون. اور اللہ بڑے تندوروں میں سے ایک تندور بنائے اس سیالکوٹی نائی کی قبر کو جو بغلے موڑتا تھا رمان ملک. یہ ریڈ زون وہ بنا کے گیا ہے. ریڈ زون یہ ریڈ زون ہے، ریڈ زون ہے. یہ میری ماں نیانی لائی تھی، یہ وہ بنا کے گیا تھا. اللہ اس کی قبر کو انگاروں سے بھر دے، کیونکہ بے نظیر کے قتل میں بھی شامل تھا نائی. اور پھر فاتح پڑھنے بھی کوئی نہیں کیا. ادھر ذرا ٹرالی کا ٹائر پھٹ جائے تو ریڈ زون، کنٹینر آ گیا. پہلے کنٹینر تیار کھڑے ہیں، یہ آسمان سے اترے ہیں. تو علی خامنہ ای جو ہے وہ چلے گئے جی. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ قطر کے اڈے پر جو ایک ریڈار وہ خاک کیا ہے ایران نے، اس کی قیمت ہے $1.1 ارب. چاسائی نا، بڑی چاسائی. یقین کریں یہودی روتے ہیں، ادھر ادھر بھاگتے ہیں، ٹکرے مارتے ہیں. روح تک اتر گئی تاثیر مسیح آئی کی. پروین شاکر نے کہا تھا روح تک اتر جاتا ہے ان کا رونا، ان کی ٹکرے مارنا، امریکیوں کے تابوت دیکھنا، روح تک. اور F-15 جو ہے اب تک 3 گر چکے. میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جب بھی جنگ شروع ہوتی ہے نا، جس کی بھی ہو، جس کی بھی، تو اس میں سب سے پہلے جو قتل ہوتا ہے وہ سچ کا ہوتا ہے. کوئی ملک سچ نہیں بولتا. اور یہ اسٹریٹجی ہوتی ہے، یہ اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ جی ہمارا اتنا نقصان ہوا ہے، کم بتاتے ہیں. اگلا کہتا ہے ہمارا اتنا کم نقصان ہوا ہے، کم بتاتے ہیں. زیادہ دوسرے کا زیادہ بتاتے ہیں. یہ اسٹریٹجی ہوتی ہے، اس کو سمجھا کریں. اس کے امریکہ کا نقصان بہت زیادہ ہو رہا ہے. دیر از نو ڈاؤٹ، ایبسولوٹلی نو ڈاؤٹ، بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. وہ نہیں بتا رہا، ٹھیک ہے نہ بتائے.
ایک دن پتہ چل جائے گا. ابھی یہ نہیں پتہ چل گیا کہ قطر میں پھر جو کویت میں اس نے اڑا دیا پورا ریڈار سسٹم اس نے ایران نے. یہ ہاں ایران جو ہے ایران کا بھاری نقصان ہو رہا ہے جانی. جب میں آپ سے ویڈیو کر رہا ہوں تو 2000 تو ریپورٹڈ ہیں 2000 لیکن 2000 سے کئی زیادہ ہوں گے کیونکہ بلڈنگیں گرتی ہیں اپارٹمنٹس گرتے ہیں فلیٹس گرتے ہیں ملبے کے نیچے. اور 2000 پاؤنڈ وزنی بم 2000 پاؤنڈ کیونکہ دوسروں کو یہ کہتے ہیں انسانی حقوق دوسروں کو یہ کہتے ہیں رول آف لا. اپنے ملک میں بلی اور 5 سال کی بچیاں ایپسٹین فائلز کے مطابق بھون کے کھا گئے. 5 سال کی بچیاں کہ ہم جوان رہیں گے ہم جوان رہیں گے. آگے اس کی بھی سٹوری بتاتا ہوں. 2000 پاؤنڈز کے بم گرے ہیں. ایران ہے قربانی دے رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ پاکستانی ٹیکسٹائل وہ بیٹھ رہی ہے. انہوں نے بٹھا دی ہے. قطر نے LNG بند کر دی انہوں نے بجلی مہنگی کر دی اور فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں. میں نے آپ کو بتایا نا جو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں ان کو کچھ احساس ہوگا یہاں پہ غربت کا. میری شاید پبلک ڈیلنگ زیادہ ہے یہ وجہ ہے یا میں محسوس زیادہ کرتا ہوں یہ وجہ ہے کیونکہ میں لوگوں کو جو دیکھتا ہوں نا بس پھر آپ سے اپیل کر دیتا ہوں. باہر نکلتا ہوں لوگوں کو دیکھتا ہوں آپ سے اپیل کر دیتا ہوں کہ مہربانی کریں. ادھر تو بہت حالات ماڑے ہیں. دوبارہ ٹیکسٹائل والے رو رہے ہیں جی. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ 35 F-35 جو تھے جہاز انہوں نے آپریشن جینیس یہ نام آپ نے یاد رکھنا ہے تاریخ میں آپ کو یاد رہنا چاہیے. آپریشن جینیس یہ نام تھا علی خامنائی کو ایلیمنیٹ کرنے کا. 35 F-35 نے اس میں جو ہے نا حصہ لیا اور بالکل ایسے سین جو آپ انگریزی فلموں میں دیکھتے ہیں کاروں کو اڑتا دیکھتے ہیں گاڑیوں کو کیونکہ انہوں نے گنجائش ہی نہیں چھوڑی. حالانکہ وہ بزرگ آدمی تھے لیکن انہوں نے بہت زیادہ خرچہ کیا. نام تھا اس کا آپریشن جینیس علی خامنائی کو شہید کرنے کا. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ اس وقت دبئی سے نکلنے کا کرایہ چل رہا ہے 7 کروڑ روپیہ دبئی سے نکلنے کا. یہ وہ ساکھ تھی جو انہوں نے بیروت کو تباہ کر کے بنائی جو انہوں نے کراچی کو تباہ کر کے بنائی جو انہوں نے گوادر کو تباہ کر کے بنائی. یہ کیونکہ یہ اسرائیل کی ڈپلیکیٹ ہے اور ایسی ڈپلیکیٹ ہے کہ اصل اور نقل میں یہ عرب امارات یہ ہمارات حرامات یہ لو لوہان گروپ یہ صحرائی گنڈے یہ صحرائی ڈاکو لٹیرے انہوں نے بیروت تباہ کیا گوادر میں دہشت گردی کرائی کراچی تباہ کیا. عمران خان کی تقریریں سنی آپ نے کہ یہ کراچی سیر کرنے آتے تھے سنیے نا تقریریں وہ یہی تھے. پھر انہوں نے سوچا پھر آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے یہاں پہ پیسہ مارا. یہاں پہ رمزے کلارک پہلے بتا چکا ہے کہ ڈالر دے ہوتے نہیں ماما گنن ہو پھر 10 دن بعد ولاد ہے میرا مطلب 10 دن بعد واپس کر دیں. اشرافیہ کی ماؤں کی بات کر رہا ہوں کہہ رہا ہوں نا کہ کتھی رہی انہوں کو ڈالر مارو اور مولویوں کو ڈالر مارو وہ آپ سنے ماما حلال پیرا شروع کو ڈالر مارو فتوہ ٹھاک فوٹو سٹیٹ ساتھ رکھی ہوئی ہے اس نے ساتھ رکھی ہوئی ہے. انہوں نے پاکستانیوں کو ڈالر مارے تباہ کروایا اور دبئی ہمارات حرامات انہوں نے جو ہے نا. اب یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ عمران خان کے رجیم میں پہلے نمبر پہ یہ تھے پہلے نمبر پہ یہ حرامات والے لولہان گروپ یہ پہلے نمبر پہ تھے. عمران کے 6-7 مہینے پہلے انہوں نے پورے اسلام آباد کی سرویلنس کے لیے روڈ پہ کیمرے چینج کر دیے پتہ ہے آپ کو اور کیمرے اسرائیل کے تھے. اسرائیل ڈائریکٹ دیکھ رہا تھا ان کیمروں کو. کہاں رہ رہے ہیں آپ؟ یہ سیف سٹی آپ کی جاسوسی ہے. آپ کی سیفٹی کس کو عزیز ہے؟ آپ کی سیفٹی کس کو؟
اللہ माफ करे आप शाम को घर न जाएं, किसको फिक्र है हमारी बला से? हुकूमत को, इनको फिक्र है? ये हजरत उमर है, ये मौला अली है, ये कौन है? इनको फिक्र है? ये सारे कैमरे आपकी जासूसी के लिए हैं, रिकॉर्ड हो रहे हैं। अच्छा, 9 मई वाले कैमरे किधर गए? 9 मई वाले बताएं। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में वकीलों का सर खोल के इमरान को गिरफ्तार किया गया, शीशे तोड़ के। और जब वो शीशे तोड़ रहे थे तो आमिर फारूक की पैंट भी ले गए। आमिर फारूक जो चीफ जस्टिस था, छीना झपटी में उसकी पैंट भी ले गए उतार के। फिर सुना है आमिर फारूक एक हाथ आगे और एक हाथ पीछे रख के, क्योंकि लड़के जो है ना वो मारते थे, लकड़ियां देते थे लड़के, आमिर फारूक को लकड़ियां मारते थे। वो एक हाथ आगे और एक हाथ पीछे रख के वो घर पहुंचा है। उसकी सीसीटीवी अगले दिन चोरी हो गई, अगले दिन चोरी हो गई। कोर कमांडर सीसीटीवी अगले दिन चोरी हो गई। 26 नवंबर सीसीटीवी अगले दिन। डॉट कनेक्टिंग आपने करनी है। मुरीद के सीसीटीवी हैं इसराइल के कैमरे, अब तो साबित हो गया हैं इसराइल की कैमरे। और एक पुलिस वाले ने नाम न बताने की शर्त पे बताया है कि खान साहब की जो है ना बैठे बिठाए, खान साहब की जो है ना वो 6 महीने रहते थे, 5 महीने रहते थे, उन्होंने कहा सारे इस्लामाबाद में कैमरे चेंज करो सारे। और हमने खुद नए कैमरे, चलते कैमरे चेंज किए, इजराइल के कैमरे लगाए हमने, पुलिस वाले ने, अफसर ने बताया। अब खुद अंदाजा कर ले। यानी ईरान में जासूस, हम कहते हैं फलां जासूस निकला है फलां, अल्लाह मेरा हम पे रहम करे। यहां पे इस तरह कोई हुआ ना, ये सारे फिर के उधर हो जाएंगे, ये सारे उधर चले जाएंगे कि हम तो थे ही नहीं के साथ, हमारा तो माल इधर पड़ा है, हमारी औलाद इधर है, हमारी बीवी इधर बाल कटवा के इधर रहती है। हाँ जी। अब वो जो मैंने आपको कहा एप्स्टीन फाइल्स, आज बिल क्लिंटन ने गवाही दे दी। बिल क्लिंटन साबिक सदर है, 2 दफा सदर रहा है। उसने कहा जी डोनाल्ड ट्रंप मुझे कहता है कि एप्स्टीन जजीरे पे जो टाइम गुजारा, यानी हुस्न वालों से अल्लाह बचाए, आग को खेल पतंगों ने समझ रखा है, सबको हो अंजाम का डर, ये जरूरी तो नहीं। कहता है एप्स्टीन न पूछ, ये क्लिंटन कह रहा है। अब जंग देखें, क्यों जंग और उसका चेहरा देखें, जिस तरह एक सूजे हुए सूर का चेहरा होता है, उस तरह कि जंग में वो चुप है। 5000 फाइल 2 दिनों में शाया हो रही हैं। मैंने आपको बताया ना, आपको डार्क वेब का नहीं पता, शायद किसी लड़के को पता हो। अब मैं ये यहां तरीका आपको नहीं बताते हुए अच्छा नहीं लगता। ये आप अभी सुन रहे हैं, अभी आप सुन रहे हैं। वो एक व्यूअर ने कहा है कि जी जिक्र ना किया करें, चलो मैं जिक्र नहीं करता। आप देखें, ये इंसान नहीं है, इंसान, दुनिया इंसानों के पास है ही नहीं। अब यहां नहीं देखते, बात करते हैं जनरल डग 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 डग। वो कल परसों खामेनेई की शहादत पे कराची में 9-10 वैसे फड़का दिए, वैसे फड़का दिए। तो डोनाल्ड, उसने क्लिंटन ने भी कह दिया कि जी मुझे कहा डोनाल्ड ट्रंप ने कि एप्स्टीन जजीरे ते चक उरला कहाँ ले चक उरलाते को पता लगे। तू हिलरी क्लिंटन को भूलने, हिलरी क्लिंटन कह रही बागनी मूली है, ये क्लिंटन ने कहा है बयान में। अब तुर्की पे एक जा लगता है मिसाइल, वो उसके इकट्ठा करते हैं, अज्जा ईरान का नहीं था, सऊदीया वाला ईरान का नहीं था, अरामको वाला ईरान का नहीं था। अंदाजा करें
اب ایک اور تھیوری آ رہی ہے بیت المقدس کو شہید کرنے کی، مسجد اقصی کو ایرانی میزائل لگا ہے جی، کون گواہی دے گا ہمارے حق میں؟ کون گواہی دے گا ایران کے حق میں؟ یہاں تک لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے منہ میں خاک، میرے منہ میں خاک، میرے منہ میں خاک، لیکن آپ شہودیوں کو نہیں جانتے کہ اگر میزائل ہٹ کر گیا کعبہ کے ارد گرد، پھر یہ ساری دنیا جو ہے نا جا کے ایران کو کچا کھا لے گی، اور وہ ایران نہیں ہوگا، یہ میں پہلے بتا رہا ہوں، وہ ایران نہیں ہوگا۔ ابھی تک ایران نے جتنے بھی حملے، سارے جو اینکرز ہیں، جو اینالسٹس ہیں، بڑی خوبصورت بات کر رہے ہیں، 1 ارب جو ہے نا، 1 ارب جاں بحق نہیں ہوا، 1 ارب سعودیہ پہ مارے، قطر پہ مارے، ہمارات میں مارے، بحرین میں مارے میزائل اور ڈرونز، کویت میں مارے، 1 ارب جاں بحق نہیں ہوا۔ بلکہ بحرین میں دکھایا گیا ہے کہ جب کوئی ایران کا میزائل آتا ہے یا ڈرون آتا ہے تو وہ استقبال کرتے ہیں، نعرے مارتے ادھر بحرین میں۔ تو یعنی یہ بھی تھیوری، میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نا سلطان صلاح الدین ایوبی کی جو بہاؤالدین شداد، یہ ملٹری جج بھی تھے، ہم جولی بھی تھے، صلاح الدین ایوبی کے بہت گہرے دوست تھے، بہت بڑے اسکالر تھے اور بہت بڑے مورخ تھے، ہسٹورین۔ یہ روز ڈائری لکھتے تھے ایوبی کی، روز آج کیا ہوا، آج کیا ہوا۔ ان کی کتاب استاد جی آپ پڑھ لینا، بہاؤالدین شداد، یہ ان کا نام ہے۔ اب گوگل کریں نا، آپ کو سارا سامنے آ جائے گا، بہاؤالدین شداد۔ یہ جو کتابوں میں ان کے بارے میں لکھتے ہیں نا، یہودیوں کے بارے میں، کہ کس طرح باپ اپنی بچیاں، دادا اپنی پوتیاں، مائیں اپنی بیٹیاں جو ہے نا یہ استعمال کرتی، اور ان لڑکیوں نے کیا دھوم مچائی، دھوم۔ یعنی یہ ابھی آپ ایران پہ ہم گلہ کر رہے ہیں نا، ایران پہ، کہ ایران کا ہر دوسرا بندہ غدار نکلتا ہے، ہم ایران کا گلہ کر رہے ہیں۔ آپ ایوبی جس نے بیت المقدس فتح کر لیا تھا، چاہے کوئی شیعہ ہے، سنی ہے، دیوبندی ہے، وہ سارے مانتے ہیں کہ حضرت عمر کے بعد صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس فتح کیا تھا۔ لیکن اس فتح سے پہلے جو اس کے ساتھ ہوا نا، نور الدین زنگی کا نام سنا ہے نا آپ نے؟ نور الدین زنگی رائٹ ہینڈ تھا ایوبی کا، بلکہ ایوبی اس کا رائٹ ہینڈ تھا۔ اس کا بیٹا محمد صالح وہ ایوبی کا دشمن تھا۔ مال اور یہی لڑکیاں، یہی سازشیں، وہ ایوبی کے خلاف تھا۔ اور آپ کو پتا ہے کہ ایوبی نے شام پہ حملہ کیا تھا وہ محمد صالح کے خلاف، اور قلعے کے دروازے ایوبی کی بیوی نے اس کی زنگی کی بیوی نے کھولے تھے ایوبی کے لیے، یہ میرا بھائی آیا ہے۔ آپ پڑھیں تو بہاؤالدین شداد کو پڑھیں، ایوبی کے لیے شام کے دروازے زنگی کی بیوی نے کھولے تھے، ورنہ وہ صالح جو بیٹا تھا وہ تو خلاف تھا۔ یہی مال، ایسا مال، نورا فتح، کیرتی سینون، جن انڈیا کو مال ہے، کتنا مال ہے انڈیا کو، یقین کریں، ایسا ایسا مال ہے، چھانٹ ہویا۔ تو اب سازشوں پہ آ گئے ہیں، اب آمنے سامنے فی الحال مقابلہ نہیں ہو رہا، فی الحال ایرانی جانے دے رہے ہیں، وہ پیسوں کی قربانی دے رہے ہیں، دنیا میں LNG گیس۔ اب رشیا نے کیا اعلان کیا ہے؟ رشیا نے اعلان کیا ہے کہ ہم بھی سوچ رہے ہیں کہ یورپ کو گیس بند کر دیں۔ اب بندہ قطر نے بند کیا ہے تو 50% مہنگی ہوئی ہے یورپ میں، 50%۔ اگر رشیا بند کر دیتا ہے
تو یورپ گھٹنوں پہ آ جائے گا اور یورپ پڑ جائے گا امریکہ اس کو ٹرمپ کو، اس کی ماں بہن ایک کر دے گا کہ یہ تم نے کیا کیا ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے ذہنی طور پہ تیار رہنا ہے۔ بیت المقدس، مکہ میرے منہ میں خاک، مدینہ میرے منہ میں خاک، ایسے طریقے سے پہلے میں ثبوت دے چکا ہوں، ترکی کا، ارامکو کا، اور پھر وہاں ہیکل سلیمانی اس کے نقشے بن رہے ہیں۔ جو ہی بیت المقدس، آپ کو بابری مسجد یاد ہوگا، جو ہی بیت المقدس کو کچھ ہوتا ہے، نہ کوئی تفتیش کرے گا، نہ کوئی تشویش کا اظہار کرے گا، نہ کوئی بدلے کی بات کرے گا، وہ فوراً وہ ان کا ہیکل سلیمانی ہے یا کیا ہے پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا، جو بھی ہے ان کا، جو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ وہ ہم نے تعمیر کرنا ہے حرم جدون سے پہلے، وہ شروع کر دیں گے وہ، اور وہ خود بھی کر سکتے ہیں، خود بھی کر سکتے ہیں۔ جمعہ نہیں پڑھنے دیتے، عید نہیں پڑھنے دیتے، جس طرح یہ کشمیر میں درگاہ حضرت بل، وہاں پہ بھی یہ لانتی مرضی پڑھتی ہے تو نماز پڑھنے دیتے ہیں، مرضی پڑھتی ہے تو جمعہ پڑھنے دیتے ہیں، یہ لانتی۔ لیکن بھائی ٹکر جو نہیں مل رہی، ٹکر، وہ عمران ریاض نے کہا تھا نا، ٹکر کے لوگ نہیں مل رہے نا۔ خامنائی کی بدقسمتی تھی، ایک تو خامنائی کے پاس ہتھیار اچھے نہیں تھے، پابندیاں 79 سے پابندیاں، ایئر فورس نہیں تھی، پھر ایٹم بم کے خلاف فتویٰ دے رکھا تھا۔ لیکن اب یہ بیت المقدس والی جو ہے نا مکروہ، یہ کوشش کی جا سکتی ہے، جس طرح وہ سازشیں کرتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو آسانی عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں، رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔